حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمان ویب سائٹ رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تمامی خوش عقیدہ جنتی رضوی بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور پرفتن میں ہر طرف سے وہابیت، دیوبندیت، صلح کلیت اور تمام فرقہ باطلہ اہل سنت والجماعت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر انگشت نمائی کرنے کی ناقابل برداشت کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین اہل سنت، اس رضوی نیٹ ورک کو منظر عام پر لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلک و ملت کا کام ہو اور مسلک اعلیٰ حضرت گھر گھر پہنچ جائے اور ہماری وہ قوم جو دین سے ناواقف ہے وہ دین سے واقف ہو جائے، دین سے آشنا ہو جائے اور دیوبندیت، وہابیت، صلح کلیت ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ آج تک آپ حضرات علماء اہل سنت کی تقاریر، نعت و مناقب، یوٹیوب پر تصاویر، گنبد خضرا اور دیگر اسلامی تصاویر کے ساتھ سماعت کرتے تھے۔ اب رضوی نیٹ ورک ایک ایپ کی شکل میں آیا ہے جو کہ پوری دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی اپنے موبائل پر MP3 کی شکل میں سن سکیں گے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے موبائل میں پلے اسٹور میں جائیں اور لکھیں رضوی نیٹ ورک اور انسٹال کر لیں۔ ہم خوش عقیدہ جنتی رضوی بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی تقاریر اور شعراء اہل سنت کی نعت و مناقب ہمیں زیادہ سے زیادہ بھیجیں تاکہ دین اور مسلک و ملت کا زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے۔ بانی رضوی نیٹ ورک الحاج گدائے اعلیٰ حضرت شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 78574416۔ دینی ایمانی بھائیوں، ہم اپنی بات کو اعلیٰ حضرت کے ان چند مصروں کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمان ویب سائٹ
رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تمامی خوش عقیدہ جنتی رضوی بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور پرفتن میں ہر طرف سے وہابیت، دیوبندیت، صلح کلیت اور تمام فرقہ باطلہ اہل سنت والجماعت پر اور مسلک اعلی حضرت پر انگشت نمائی کرنے کی ناقابل برداشت کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین اہل سنت، اس رضوی نیٹ ورک کو منظر عام پر لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلک و ملت کا کام ہو اور مسلک اعلی حضرت گھر گھر پہنچ جائے اور ہماری وہ قوم جو دین سے ناواقف ہے وہ دین سے واقف ہو جائے، دین سے آشنا ہو جائے اور دیوبندیت، وہابیت، صلح کلیت ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ آج تک آپ حضرات علماء اہل سنت کی تقاریر، نعت و مناقب، یوٹیوب پر تصاویر، گنبد خضرا اور دیگر اسلامی تصاویر کے ساتھ سماعت کرتے تھے۔ اب رضوی نیٹ ورک ایک ایپ کی شکل میں آیا ہے جو کہ پوری دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی اپنے موبائل پر MP3 کی شکل میں سن سکیں گے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے موبائل میں پلے اسٹور میں جائیں اور لکھیں رضوی نیٹ ورک اور انسٹال کر لیں۔ ہم خوش عقیدہ جنتی رضوی بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی تقاریر اور شعراء اہل سنت کی نعت و مناقب ہمیں زیادہ سے زیادہ بھیجیں تاکہ دین اور مسلک و ملت کا زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے۔ بانی رضوی نیٹ ورک الحاج گدائے اعلی حضرت شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857844166۔ دینی ایمانی بھائیوں، ہم اپنی بات کو اعلی حضرت کے ان چند مصروں کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آئیے سب سے پہلے نبی کونین سرور دارین، ہم غریبوں کے غمخوار مدنی سرکار سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہند تحریک خاکساران حق غوری گنج بنارس کے زیر اہتمام آج کی یہ نورانی بزم منعقد ہے۔ اس بزم نور میں آپ سب کی حاضری پر، اپنی حاضری پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں
کہ اس نے اپنے محبوب کی بزم میں حاضری کی ہمیں سعادت بخشی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بزم میں آپ حاضر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کے رشتے کو ظاہر کرنے کی غرض سے ہم یہاں پہ اس وقت حاضر ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ہماری یہ حاضری عاجزانہ، مخلصانہ اور محبتانہ. میں سب سے پہلے جو میری عادت ہے 2 شعر بطور استغاثہ عرض کر لوں، پھر میں اپنی بات شروع کروں. سبحان اللہ. قاری صاحب تھوڑا سا توجہ. یہ بزم آپ حضرات نے بڑی محبتوں سے سجایا اور مرضی مولا ازہم اولا، کسی بھی کام میں اس کی کچھ نہ کچھ حکمت ہے. کل نہیں تو آج صحیح، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چراغ کو ہر دم جلانا. کوئی وقت نہیں. عاشق تو سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، آج ہو کل ہو، کبھی بھی آپ اس کو پائیں گے تو وہ اپنے نبی کی نعت کے نغمے گنگناتا ہے اور اپنے نبی کی یاد کو مناتا رہتا ہے. اس کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یہ محبتوں کی بزم سجائی. بڑی محنت و مشقت کے بعد کوئی بزم سجتی ہے. میں نوجوانوں کو ان کے اس اقدام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہل محلہ کو خصوصی طور پہ، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اہل اسٹیج کی طرف سے 2 شعر بطور استغاثہ میں عرض کرتا ہوں کہ نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو. خاص طور پہ محلے کے حضرات جو ہمارے منتظمین ہیں، نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین. دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو اور دربار شوق ہم نے سجایا تو ہے ضرور. دربار شوق ہم نے سجایا تو ہے ضرور، سرکار دیکھ جائے تو محنت وصول ہو. سبحان اللہ سبحان. سرکار دیکھ جائے تو محنت وصول ہو. آقا کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا یہ نذرانہ قبول ہو جائے تو یہی ہماری سب سے بڑی قیمت ہے. حضرات ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ربیع النور شریف کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، اور آج ہم ان رحمتوں کی چھاؤں میں اس وقت ذکر نبی میں مشغول ہیں. یہ ہماری سعادت ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. اس جلوہ گری کے تعلق سے ادھر سے ادھر سے کچھ گوشے میں آپ کے سامنے رکھ کے رخصت ہوں گا. ابھی میرے بعد مولانا حافظ و قاری شفیع احمد صاحب ہیں، اور چونکہ اعلان بھی ہو گیا تھا اور میں نے تو یہی سمجھا کہ جس کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. اور اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں قاضی شہر بنارس اپنی عالمانہ
شان جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ بس یہ دیکھیں کہ یہ بزرگ ہو کے اور عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ بڑی دیر تک بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، مگر یہ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے آپ سب کی سرپرستی فرمانے کے لیے حاضر ہیں. ان کو دیکھیں، اب اگر کوئی جوان اٹھ کے جائے گا تو مجھے اس کی جوانی پہ افسوس ہو جائے گا. اس لیے نبی کی محفل ہے تو اس محفل میں آپ پوری ایمانداری کے ساتھ حاضر رہیے گا. ایک گوشہ بس وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوشنبہ کے روز تشریف لائے. دوشنبہ پیر، ہمارے اپنے کچھ علماء بولتے ہیں بروز، ایمان افروز، وہابیت سوز، اس کے بعد کیا بولتے ہیں پیر وہابیت سوز ایمان افروز، روز مبارکہ. اب حقیقت یہ ہے، ایک گوشہ انشاءاللہ آپ کچھ محسوس کریں گے. پیر کے دن، دوشنبہ کے دن تشریف لائے. آخر جمعہ کے روز پروردگار عالم نے اپنی اس نعمت کو بھیج دیا ہوتا. جمعہ تو مسلمانوں کا اسلامی دن ہے، جی بڑا مبارک دن ہے، ہفتے کی عید ہے. جمعہ میں تشریف لے آتے آپ. جمعہ میں نہیں، سنیچر میں آتے. سنیچر یہودیوں کا مقدس دن، سنیچر کے دن تشریف لاتے، پروردگار اس دن میں بھیج دیتا. سنیچر نہیں تو اتوار کے دن آتے، عیسائیوں کا مقدس دن ہے، مگر سنیچر میں نہیں آئے، اتوار میں نہیں آئے، جمعہ میں نہیں آئے. تشریف لا رہے ہیں کس دن؟ پیر کے دن. کسی مقدس دن میں جو پہلے سے مقدس مانے جا رہے تھے ان دنوں میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ پیر کے دن بھیجا گیا. بتانا یہ تھا کہ اگر ان دنوں میں آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا، عیسائی بولتا کہ ہمارے دن میں آئے اس لیے اس دن کی برکت مل گئی. سبحان اللہ. سنیچر میں آتے تو یہودی بولتے ہمارے مقدس دن کی برکتیں نصیب ہو گئیں اس لیے ایسا ہو گیا. جمعہ میں آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جمعہ کی برکتیں مل گئیں. رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ دنیا اس قسم کی باتیں کرے. رب نے اشارہ دے دیا کہ میرے نبی کو کسی دن سے برکت نہیں ملی، بلکہ میرا نبی وہ ہے جو خود برکتیں عطا کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی سے دن کو برکتیں ملیں گی، میرے نبی کو کسی چیز کی برکت نہیں ملی ہے. اور یہیں سے اگر کہیں تو میں اس گوشے کو ذرا سا اجاگر کر دوں، پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ نے سنی ہوگی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، آپ کے والد ماجد کا سایہ اٹھ چکا. تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے نور نظر ہیں، بڑی شان کے مالک. نور محمدی سے آپ کی پیشانی جگمگاتی تھی. بڑی عظمت و شان کے مالک، جدھر سے گزریں راستہ معطر ہو جائے. سبحان اللہ. نبی کے نور کی برکتیں اس علاقے کو اپنے نور سے منور کر دیتی تھی. ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے، اہل کتاب میں سے ایک عالمہ عورت ہے، فاطمہ بنت مرخشعمیہ، کتابوں کی عالمہ، پرانی کتابیں اس نے پڑھ رکھی تھی. حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے اپنا میلان ان کی طرف ظاہر کیا، شادی کا پیغام دے ڈالا، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ شان بے نیازی سے گزر گئے، توجہ نہیں فرمائی. بھلا جس کو
نبی کے نور کی برکتیں ملی ہوں وہ کسی اور کی طرف نگاہ ڈالے گا؟ گزر گئے۔ چند ہی دن کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا عقد ہو گیا۔ نور محمدی حضرت عبداللہ کی سے منتقل ہو کے حضرت آمنہ تک پہنچ گیا۔ اب جب ایک دن اسی راستے سے گزرے، فاطمہ نے دیکھا، چہرہ پھیر لی، کوئی توجہ نہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ارے کل تک تو مجھے اپنی طرف مائل کرتی تھی، تو نے میرے ساتھ اپنے تعلق کا مطالبہ کیا تھا، آج کیا بات ہے کہ تو اپنا چہرہ پھیر رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ فاطمہ کتابوں کی عالمہ تھی، اس نے کہا اے عبداللہ میں کوئی گری پڑی عورت نہیں، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں بھی اپنی عزت کی حفاظت جانتی ہوں، میں کتابوں کی عالمہ ہوں، میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھتی تھی سبحان اللہ، اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے۔ آج تمہاری پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے، کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں، آمنہ بنت وہب سے میرا نکاح ہو گیا ہے، میں نے ان کے ساتھ کئی دن گزارے ہیں۔ کہا یہی وجہ ہے آج وہ نور تمہارے اندر نظر نہیں آ رہا، وہ تمہاری بیوی کی طرف منتقل ہو چکا۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے اسی نور کی خواہش تھی، اس لیے میں نے اپنے تعلق کا اظہار کیا تھا، اور وہ نور میری قسمت میں نہیں تھا، پروردگار عالم کو جہاں اس نور کو رکھنا منظور تھا وہ نور وہاں پہنچ چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ ہے۔ نکاح کے بعد چند دن گزرے، شام کے تجارتی سفر میں روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور بات بتا دوں، یہ حضرت عبداللہ کا نانی حال ہے۔ حضرت ہاشم ان کی شادی قبیلہ بنو نجار میں حضرت سلمہ سے ہوئی تھی، اور شام کے سفر میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ یہ تاریخیں بھی اپنے نبی کی یاد رکھی، کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی سننے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمہ جن کے ساتھ حضرت ہاشم کا عقد ہوا تھا، شرط یہ تھی کہ پہلی پیدائش مدینے میں ہو۔ وہ تو چلے گئے، ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، پیشانی کے پاس کچھ بال سفید تھے، عربی میں شیب کے معنی ہوتا ہے سفیدی، سبحان اللہ، شیب کے معنی سفید، کچھ بال سفید تھے۔ بچہ پیدا ہوا نانی حال میں تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا شیبہ۔ بچہ پلا بڑھا، ہوش سنبھالا، بعد میں جب ہاشم کے بھائی مطلب کو خبر ملی کہ میرا بھتیجا مدینے میں پروان چڑھ رہا ہے تو گئے، بات چیت کی، اپنے بھتیجے کو لائے، اپنی سواری پر پیچھے سوار کیا۔ جب مکہ پہنچے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا لباس بڑا گندا تھا، عجیب و غریب عالم تھا۔ ایسے عالم میں لوگوں نے پوچھا کہ مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے، کس کو لائے ہو؟ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں کہہ دوں میرا بھتیجا ہے تو کہیں یہ لوگ نہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو بھتیجے کی کیا حالت بنا رکھی، کس بری پوزیشن میں لے کے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا عبد ہے۔ سوچا میں بعد میں بتا دوں گا، پہلے بول دیے یہ میرا عبد ہے، یعنی غلام ہے۔ اب دنیا نے شیبہ نام بھلا دیا اور ان کا نام ہی اس دن سے پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ نبی پاک کے دادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے کئی بیٹے پیدا ہوئے، سب سے منظور نظر ہیں حضرت عبداللہ۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب حضرت آمنہ سے آپ کا عقد ہوا، کچھ دن وقت گزارا اور مدینہ طیبہ کے راستے شام جا رہے تھے، وہی انتقال ہو گیا۔ اب ذرا سوچو
تاریخ کا خاص گوشہ میں رکھنے جا رہا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ. میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن توجہ کا ارے مستحق عطا ہوں. حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا تھوڑا سا. دیکھیں آپ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اس ظاہری عالم میں تشریف نہیں لائے، آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم. مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ دفن ہوئے. اب ذرا اندازہ لگاؤ ایمان والو، حضرت آمنہ نے چند دن ابھی اپنے شوہر کے ساتھ گزارا، جب یہ خبر ملی ہوگی تو کیا ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت آمنہ نے سنا، دل پر بجلی گری ہوگی، مگر انہوں نے پیٹ میں جو امانت تھی اس کو سنبھالا. ہر اعتبار سے اس امانت کے سہارے جیتی رہی. اور ایک وقت آیا، کائنات کا ستارہ چمکا، دنیا میں نور کی ایک لہر آئی. پروردگار عالم نے اپنے بندوں پہ کرم فرمایا اور اپنا محبوب خاص اس دنیا والوں کو 12 ربیع الاول کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والو، سچ عرض کرتا ہوں کہ محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا، محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا، مگر یہ کون سا موقع ہے کہ رب کے محبوب اکبر ہیں. کائنات میں ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رب کا، مگر بندوں پہ کرم کر کے پروردگار نے اپنا محبوب اپنے بندوں کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان. 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت کونین میں رب کی سب سے بڑی نعمت کا ظہور ہوا. اس منظر کو سامنے لائیے. حضرت آمنہ جو شوہر کی جدائی کی بنیاد پر غمناک تھیں، بیٹے کی موہنی خوبصورت شکل دیکھا غم بھول گئی. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کے خزانے لٹا دیے. ایسا انعام ہوا، یہ میرا موضوع نہیں ہے مگر میں صرف اپنی گفتگو کا سلسلہ ملاتا ہوں. سبحان اللہ. عجیب و غریب انعام ہوا. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا تو عالم یہ ہوا کہ میری نگاہوں سے حجاب اٹھ گئے اور میں نے زمین کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے وجود سے ایک نور چمکا. اس نور میں نے کسرا کے محلات کو دیکھ لیا. اللہ سبحان اللہ. یہ پروردگار عالم کے انعامات حضرت آمنہ پہ نازل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرات، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. چند دن آپ نے دودھ پلایا، صہیبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں یہ سعادت آ گئی. 2 سال کے بعد وہ واپس کرنے آئیں، پھر لے گئیں 6 مہینے کے. یہ ساری تفصیلات آپ سنتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. روایتوں میں آیا کہ اللہ کے رسول کی نشو و نما بڑی شاندار ہے. نشو و نما سمجھ رہے؟ بڑھوتری. یعنی عام بچے جو مہینے میں پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتوں میں اتنی نشو و نما. سبحان اللہ. 4 سال کا زمانہ گزرا ہوگا، آپ کی نشو و نما بہت اچھی. پھر 6 سال کا زمانہ آیا. حضرت آمنہ جو شوہر کی جدائی میں غمناک تھی، اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ چند دن گزارے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. بہت دور مدینے میں وہ دفن ہے. آج تک میں ان کی قبر تک نہیں دیکھ سکی. اگر آپ اجازت دیتے تو میں اپنے لخت جگر کو لے کے نکلتی، کم سے کم اپنے شوہر کی آخری آرام گاہ دیکھ لیتی. انہوں نے اتنی درد کے ساتھ حضرت عبد المطلب سے اپنی فریاد رکھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، سفر کی تیاری کرو، اپنے بیٹے کو ساتھ لے لو، چلی جاؤ. اور حضرت آمنہ ام ایمن کو ساتھ لیتی ہیں. نبی پاک ساتھ میں ہیں. 6 سال کا مقدس زمانہ ہے.
ایسے عالم میں ایمان والو اس زمانے کے سفر کی صعوبتوں کا اندازہ کرو. 600 کلومیٹر کے قریب کا عرصہ ہے. اتنے لمبے سفر پہ حضرت آمنہ اس وقت روانہ ہوئی تھی جب نبی پاک کی عمر شریف 6 سال. مدینہ پہنچ گئی, شوہر کی آخری آرام گاہ دیکھا, اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دیکھا آتے, باتیں کرتے, پشت پہ مہر نبوت دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام ایمن نے ایک دن کہا کہ مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا. کہا کیا بات؟ کہا میں نے ابھی کچھ یہودیوں کو دیکھا, اس بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں سے ایک بولا انہو نبی ہذہ الامہ وہذہ دار ہجرتہا, ارے یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے. میں نے یہ سنا, بچے کے بارے میں وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے, مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرا مشورہ ہے کہ بچے کو لے کر کے مکہ چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مدینے میں گزارے تھے بچپن میں. جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ایمان والوں میں آپ کو بتاؤں, آقا فرماتے تھے کہ میں فلاں تالاب میں نے تیرنا سیکھا تھا, یہاں میں تیر اندازی کرتا تھا, اس جگہ کو بھی میں نے دیکھا تھا. جب نبی پاک ہجرت کے بعد تشریف لائے تو بچپنے کی ان باتوں کو نبی پاک بیان فرما. سبحان اللہ سبحان. اب آئیے میں جو کہنا چاہتا ہوں ایک خاص گوشہ میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت آمنہ لے کے چلی, مقام ابوا آیا, ابوا کا مقام آیا اور حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور موت کا وقت آ گیا. اس گوشے پہ خصوصی توجہ دیجیے. ابوا کا مقام آیا, موت کا فرستادہ پہنچ گیا, آخری وقت آ گیا. حضرت آمنہ لیٹی ہوئی, کوئی نہیں ہے ساتھ میں, گھر کا قریب کا کوئی آدمی ساتھ میں. کون ہے؟ ام ایمن. یہ کالی کلوٹی باندھی, ساتھ میں نبی پاک ہے. حضرت آمنہ بیماری کے عالم میں ہے, آخری وقت آ پہنچا ہے, سر تکیے پر ہے, لیٹی ہوئی, آنکھ کھولی, اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا, نگاہوں میں عجیب و غریب کیفیت آئی. کہنے لگی میرے بیٹے اب یہ میرا آخری وقت ہے, اگر وہ باتیں صحیح ہیں جو مجھے دکھائی گئی, جو مجھ پر ظاہر کی گئی, تو اے میرے بیٹے یاد رکھ تو دنیا کی طرف مبعوث کیا جائے گا, تجھے نبوت ملے گی, بعثت, تجھے بعثت کا مقام ملے گا. اور اس کے بعد کچھ جملے انہوں نے فرمائے تھے, عربی جملے ہیں, اس کو آپ سنیے. فرماتی ہیں اِنَّا کُلَّ حَيٍّ مَيِّتٍ وَكُلُّ جَدِيدٍ بَال, ہر زندے کو مرنا ہے, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. وَأَنَا مَيِّتٍ, میں بھی مر جاؤں گی, میرا بھی انتقال ہو جائے گا. وَذِكْرِي بَاقٍ, مگر میرا ذکر باقی رہے گا. لِأَنِّي وَلَدْتُ طَاهِرًا, اس لیے کہ میں نے ایک پاک شخصیت کو جنم دیا. سبحان اللہ سبحان ذکر اللہ باقی رہے گا. سبحان اللہ. سچ فرمایا حضرت آمنہ نے, دنیا کی ساری عورتوں کا ذکر گم ہو سکتا, سارے تذکرے مٹ سکتے ہیں, مگر وہ حضرت آمنہ جنہوں نے نبی پاک کو اپنے اندر رکھا اور ایک حسین و جمیل امانت دنیا کو حوالے کی ہے, دنیا جب تک رہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق. انتقال ہو گیا, نبی پاک پر کیا گزری ہوگی اندازہ. 6 سال کی عمر ہے, باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا, 6 سال کی عمر, سفر کا عالم, کوئی شناسا نہیں, ایک صرف ام ایمن ساتھ ہیں. انہوں نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا,
اندازہ لگائیے، مقام ابوا میں ان کی قبر بنی، ایک ٹیلہ ہے وہاں پہ قبر بنی، اور یہی میں رک کے تھوڑا سا میں بتاتا چلوں۔ ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی قبر تھی اور بہت سے لوگوں نے زیارت کی، میرا خیال ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے بھی شاید زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جب حج پہ اس زمانے میں گئے تو اس زمانے تک ان کی قبر محفوظ تھی۔ ابھی یہ 10 12 15 سال کا عرصہ ہوا ہے، 15 نہیں، میں سمجھتا ہوں 22 23 سال کا عرصہ ہوا۔ اس عرصے میں اس پورے ٹیلے کو بلڈوزر سے اڑا دیا گیا ہے اور سب ختم کر دیا گیا، اور ان کی قبر کو ادھر منتقل کرنا یا جو بھی ہے آپ سمجھ لیں، نشان نام و نشان مٹا دیا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ہے اس قوم کا اصل چہرہ۔ آج دنیا کے بارے میں ہم نے پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، یزید کے بارے میں جب بات آتی ہے حضرت، تو ایک واقعہ میرے سامنے کبھی کبھی آتا ہے کہ جب آل رسول کے ساتھ ظلم ہوا، امام حسین کے قافلے کے ساتھ ظلم ہوا، اور دربار دمشق میں یہ ساری باتیں سامنے آئیں، اور جب وہاں ایک یہودی شخص تھا اپنے علاقے کا عالم، اور وہاں پہ سفیر کی حیثیت سے موجود تھا، اس نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم لوگ بدترین خلق ہو، ارے میرے اور حضرت داؤد کے درمیان 70 نسلوں کا فاصلہ ہے، مگر میرا ان سے تعلق ہے، تو آج بھی یہودی میرا احترام کرتے ہیں، جبکہ میرے ان کے درمیان 70 واسطہ۔ تم لوگ کیسے بدترین لوگ ہو کہ تم نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ذرا سا بھی لحاظ نہیں کیا تم۔ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حضرت آمنہ کے کیا ہوں گے، ان کا معاملہ ہے اگر ان کا بس چلے تو یہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دشمن ہیں۔ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ایک سعودی مفتی کی ایک تجویز آ گئی کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے نبی پاک کے روزے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، جگہ جگہ یہ خبریں آئیں، احتجاجات شروع ہوئے، تو ان لوگوں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی سعودی حکومت نے کہ یہ ایک شخص کی تجویز ہے، حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو اس سلسلے میں مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹے ہیں، ان کا اگر بس چلے۔ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کے روزے کو کہہ دیا ھذا ھو الصنم الاکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے، معاذ اللہ۔ یہ نبی پاک کے ذات کے ساتھ تو ان کی دشمنی اظہر میں نشر۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرا ذاتی مشاہدہ کہ 2006 میں جب ہم لوگ زیارت حرمین کے لیے گئے تو کئی لوگوں سے الجھنیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، تو ایک متوا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ کیا کرنے آتے ہو یہاں، انڈیا میں تم لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے، یہاں آتے ہو یہ سب کرنے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا ہمازا کیا ہے، کیوں ایسا بول رہے؟ تو اس نے مطلب ملی جلی اردو میں اس نے یہ کہا کہ ارے کیا ہے نبی کا معاملہ، تم لوگ یا رسول اللہ نبی نبی کرتے رہتے ہو۔ ارے بھئی ان کا کام تھا، انہوں نے دین پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، قرآن پہنچا دیا، شریعت کا حکم پہنچا دیا، بس ختم، خلاص، بس یہ جملہ اس کا، دین پہنچا دیا، قرآن پہنچا دیا، خلاص، اب کیا، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو تم؟ یہ ہے ان کا نظریہ۔ میں آپ کو بتاؤں، جو آدمی یہ بولے کہ نبی کا معاملہ معاذ اللہ خلاص، تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان ہی خلاص ہے، ختم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ ابے جب نبی سے رشتہ ہی تیرا نہیں ہے تو ایمانی رشتہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، نبی کی رسالت پہ ایمان کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کل بھی حیات تھے، آج بھی حیات ہیں، حیات ہی نہیں بلکہ مردوں کو حیات تقسیم فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مجاہد ملت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے ابھی مولانا ندیم اختر صاحب نے کچھ گوشے رکھے تھے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں. نبی نہیں، جن نبیوں کے آپ سردار ہیں ان نبیوں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ بعد وصال زندہ ہی نہیں ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری مسلم کی حدیث پڑھ لو. معراج کے سفر میں نبی پاک جب گزرے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ موسیٰ علیہ السلام فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے. تم کس کی بات کرتے ہو؟ جن لوگوں کا یہ عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم ہو گیا معاذ اللہ، تو ان کا ایمان کا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے. کچھ بھی نہیں. نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. اور بزرگوں نے تو یہاں تک کہا اگر نبی کا جلوہ ایک آن کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس وقت اپنے کو مومن ہی نہیں سمجھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بعد بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہمیشہ نگاہوں کے سامنے نبی کا جلوہ ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نبی کا جلوہ اوجھل ہو جائے تو میں اپنے کو اس آن میں مومن ہی نہیں شمار کروں. کہاں کی بات کرتے ہیں حضرات؟ یہ ایک دوسرا موضوع ہے، مگر نبی کے خصائص کے تعلق سے میں بول رہا تھا. بس تھوڑا ٹائم ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیں حضور. درود پڑھ لے، میں اپنی بات پوری کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن نبی پاک کو لے کر کے مکہ آئی. ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ سے نبی پاک کو عطا ہوئی اور بعد میں عطا ہوئی. پہلے انہی کی خاندان میں ہے، حبش کی رہنے والی ہے، خادمہ ہے، کالی کلوٹی. مگر میں کیا بتاؤں، سینہ اتنا پرنور پایا تھا کہ نبی پاک کی تربیت، آپ کی دیکھ ریکھ اور آپ کی خدمت کا انہیں موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالی تھیں، کسی نے اگر ذرا سا کچھ کہہ دیا تو نبی پاک تڑپ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا جرا ماحول ہے اس کے مطابق میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہہ دیا اے ابن السودا، کسی نے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے کہہ دیا یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے. یہ گالی کا ایک انداز، کالی عورت کے بیٹے. اللہ کے رسول نے سن لیا اور اس کے بعد جلال میں فرماتے ہیں لقد تفحل کیل، لقد تفحل کیل، لقد تفحل کیل. پیمانہ اچھل گیا، پیمانہ بھر گیا. فرمایا انبل البیضا وحضتنی السودا، میں گوری خوبصورت عورت کا بیٹا ہوں اور میری کفالت و تربیت کالی عورت نے کی ہے. فانا ابنہما جمیعا، تو میں ان دونوں کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان معتبر ہے. اصل دل دیکھا جائے گا. چہرہ بڑا گورا ہے، دل کالا ہے، تو اس چہرے کا گوراپن کس کام کا؟ اور چہرہ کالا ہے مگر دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے تو وہ کالا چہرہ ہی خوبصورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بلال کالے ہیں تو کیا ہوا، نبی کے عشق نے انہیں سارے گوروں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفریق مت کرو. ایمان کی بنیاد پہ عزتوں کا دار و مدار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کا کلمہ پڑھنے کے ناطے اس پیغام کو بھی اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنا کہ اسلام ایسی کسی چیز کا قائل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایمان والوں میں تفریق، دوری اور منافرت پیدا. ہم سب کو اللہ کے رسول نے ایمان کے نام پر اکٹھا فرما دیا. ہم بکھرے لوگ تھے، نبی نے ہم کو اکٹھا کر دیا. اب
اس کے خلاف کوئی معاملہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ اب سنیے، حضرت ام ایمن نبی پاک کو لے کے آئیں۔ اب اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ نے دیکھا، پیدائش دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اڑ گیا، ابھی 6 سال کے ہیں ماں کا سایہ اڑ گیا، 8 سال کے ہوئے شفیق دادا گزر گئے، تینوں مرحلے رکھیے سامنے۔ میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہتے ہوئے 2-3 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کے زمانے میں یتیم کس کو بولتے ہیں؟ یتیم کو جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ماں باپ سب سے بڑے سرپرست ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ نہیں تو لڑکا اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کر پاتا۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ماں باپ ہوتے ہیں تو اس کی دیکھ ریکھ کرتے، سنبھالتے ہیں، اچھی جگہوں پہ لگاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، سارا معاملہ ماں باپ کی، دادا وغیرہ کی ذمہ داری ہوئی۔ اگر اس میں سے کوئی نہیں ہے تو لڑکا بے راہ ہو جائے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکا بالکل شروعی سے عالم بن کے آتا ہے، حل ہی نہیں، بچپنا تو تقریباً سب کا برابر ہی ہوتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے جب اس کو اچھے موقع ملتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو کھولنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تو صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ ماحول کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں ایک جملہ بولتے ہیں، ذرا برا مت مانیے گا، بولتے ہیں کہ گاؤں کی پڑھائی اور شہر کی گھمائی برابر ہے۔ کیوں؟ شہر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول ہے تو لڑکا نو پڑھنے والا بھی شہر میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو دیکھ ہی لیتا ہے، اور گاؤں کا ماحول محدود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک یتیم بچہ اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کر پاتا، کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اس بنیاد پہ وہ ساری سرپرستیوں سے محروم ہو کے اپنی صلاحیتیں ظاہر نہیں کر پاتا، ترقی نہیں کر پاتا، اور دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اپنا صحیح مقام نہیں لے پاتا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی رب کے محبوب اعظم، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ نبی کے ماں باپ دادا زندہ رکھے جاتے، نبی کے ماں باپ رہتے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے، ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے، ان کو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے میں مدد دیتے، اور بھی بہت سارے کام جو ماں باپ کی شفقتوں کے تعلق سے وہ سب ہوتا۔ دادا رہتے، ماں باپ نہیں تو دادا ہوتے۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا کہ مولا، یہ تیرا محبوب دنیا میں یتیم بن گیا، ماں باپ کا انتقال، دادا کا انتقال، کوئی نہیں جو اس کے ساتھ تربیت، ان کے ساتھ کفالت کا معاملہ رکھے، ان کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آئے، سب کا انتقال ہو گیا۔ مولا، یہ تیرا محبوب دنیا میں آیا، یتیم بن کے آیا۔ غیبی آواز آئی، بتایا گیا، اشارہ دیا گیا، ان سب کو اٹھانے میں حکمت ہی یہ ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا احسان نہ رہے، کسی کا ان کے اوپر احسان کا بوجھ نہ رہے، یہ صرف میری تربیت میں آگے بڑھے اور کسی کی تربیت کا ان کے اوپر کوئی احسان باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے رب سے کہا کہ مولا، تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ رب نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میں اس کا مربی ہوں، میں اس کا حافظ و ضامن ہوں، میں نے اپنی حفاظت و صیانت اور اپنی تربیت اس کے ساتھ عطا فرما دی ہے۔ آئیے اس نقطے پر بھی ہم تھوڑا غور کر لیتے ہیں، آخر یتیم رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ محبوب کو ہر طرح کی شفقت ملے، مگر علماء نے غور و فکر کے بعد کچھ نقطے سامنے رکھے، میں انہی کی باتیں دہرا دیتا ہوں۔ ایک بات تو وہی جو میں نے ابھی بیان کیا
کہ نبی پاک یتیم اس لیے رکھے گئے کہ ان کے اوپر کسی کا احسان نہ رہے. کل کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عروج و کمال کی منزلیں طے کر رہے ہیں، کل کو کوئی بول دیتا کہ ارے نبی پاک نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا، اس میں ان کے والد کی تربیت کا دخل ہے. میں ذرا توجہ چاہوں گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا حضرت، کوئی لڑکا آیا بڑی اچھی قرأت کیا، بہت اچھی قرأت کیا، لوگ باغ ہو گئے. کہنے والے نے کہا ارے معلوم ہے کس کا لڑکا ہے؟ فلاں صاحب کا. اور قاری مظفر صاحب نے اس کو پڑھایا ہے، بہت محنت کیا اس کے اوپر، یہ ان کی محنت کا اثر ہے. لڑکا اس لائق نہیں تھا، انہوں نے بڑی محنت سے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا. اب بولو لڑکے کی ترقی میں کس کا ہاتھ ہوا؟ استاد کا، باپ کا. یہی میں یہ بھی بول دوں کہ نبی پاک کو امی رکھا گیا، کسی استاذ کی بارگاہ میں نہیں بھیجا گیا، کیونکہ کل جب نبی عروج کی منزلیں طے کر رہے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ استاذ کا کمال ہے. رب نے استاذ سے بے نیاز کر دیا، ماں باپ سے بے نیاز کر دیا، دادا سے بے نیاز کر دیا، تاکہ دنیا میرے نبی پر کوئی احسان نہ رکھے. اگر احسان ہے نبی پر تو صرف ان کے رب کا حق ہے. سبحان اللہ سبحان کسی کے سامنے نہیں جھکے، کسی کی تربیت نہیں لی، کسی نے ان کو آگے نہیں بڑھایا. اور میں تو اپنے لفظوں میں کہہ دوں، ماں باپ زندہ رہتے کوئی استاد ہوتا تو کیا اس سے زیادہ ان کو آگے بڑھا دیتا جتنا رب نے ان کو بڑھا دیا؟ ارے سارے کمالات تو یہ رب سے عطا ہو گئے تھے. ایک حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اور ایک حکمت میں اور رکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی. یہ بتائیے اگر نبی پاک یتیم نہ ہوتے، مطلب ماں باپ کا انتقال نہ ہو گیا ہوتا، تو یہ ممکن تھا کہ نہیں کہ کوئی بھائی پیدا ہو جاتا؟ ہوتا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا. پر نبی پاک کے والدین زندہ رہتے تو ممکن تھا کہ کوئی بھائی پیدا ہو جائے. اور بھائی کیا ہوتا ہے؟ برادری میں برابر کا شریک ہوتا ہے، ہمسر برابر ہوتا ہے. وہ سماج میں یہی مانا جاتا ہے. کل کو بھائی ہو جاتا، برابری کا دعوے دار ہو جاتا، اور یہ میرے رب کو منظور نہیں ہے کہ کوئی نبی کے ساتھ برابری کا دعویٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رب کو منظور، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی برابری کا دعویٰ، بھائی پیدا ہو، برابر پیدا ہو، یہ نبی کو منظور نہیں. سبحان اللہ. کوئی ایسا رشتہ جو برابری کا تصور پیدا کرے رب کو منظور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل یہ لوگ بولتے ہیں وہ بڑے ہیں تو وہ بڑے ہوئے، ہم چھوٹے ہوئے سو نبی ہمارے بڑے بھائی ہوئے. معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ. وہ بول دیتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں. جبکہ قرآن اٹھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. باپ کا رشتہ رب کو نہیں منظور ہے، کسی کے باپ ٹھہرایا یہ نہیں منظور ہے. بھائی کی بات تو چھوڑو، یہ بھائی کی بات کرتے. ایک جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، قاری صاحب روکیے گا اس کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، پیچھے پیچھے. مولانا احمد یار خان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ باپ بن کے آگے آگے مت بڑھنا، باپ بن کے آگے آگے نہیں، بھائی بن کے ساتھ ساتھ نہیں، غلام بن کے پیچھے پیچھے آؤ، اسی میں کامیاب. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ بن کے آگے مت بڑھنا، بھائی بن کے ساتھ چلنے کی کوشش مت کرنا، غلام بن کے پیچھے پیچھے آؤ. اتبعونی، پیچھے پیچھے آؤ.
اسی میں کامیابی ہے. بھائی بنو گے تباہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. رب کو منظور نہیں کہ کوئی بھائی بنے. پہلے ہی والدین کو اٹھا لیا تاکہ اس چیز کا خاتمہ ہو جائے. مثلیت کا جو امکان ہے وہ امکان ختم. سبحان اللہ. سبحان سب کچھ ختم. اور اسی لیے میں کہتا ہوں, ایک جملہ اور بولنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک کی اولاد کو زندہ نہیں رکھا گیا. جی بیٹے ہوئے مگر اٹھا لیے گئے. کیوں؟ اس میں بھی وہی حکمت ہے. ارے کوئی کسی نبی کا بیٹا ہوا تو انبیاء بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ باپ نبی, بیٹا پیدا ہوا وہ بھی نبوت سے سرفراز ہوا. کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ باپ نبی, بیٹا بھی نبی, پودا بھی نبی, سلسلہ چلتا رہتا تھا. اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے تو دو صورت, یا تو نبی بنایا جاتا اور یا تو نبی نہیں بنایا جاتا. دو ہی صورت ہے. اگر نبی بنائے جاتے تو نبی پاک خاتم النبیین ہیں, خاتمیت کا معاملہ ختم ہو جاتا. اگر نبی ہوتے بیٹے تو آپ خاتم النبیین نہیں رہتے. اور نبی نہ بنائے جاتے تو یہودی عیسائی طنز کرتے کہ ہمارے نبی ان کے بیٹے بھی نبی, مگر تمہارے نبی وہ ہیں کہ ان کے بیٹے نبی نہیں بن سکے. ارے ہمارے یہاں بنی اسرائیل میں تو باپ کا بیٹا بھی نبی ہوا, مگر تمہارے نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ بیٹا بھی نبی ہو جاتا. اس میں تمہارے نبی کمتر ہو گئے, یہ جزوی فضیلت کی بات آ جاتی. اس لیے بیٹے اٹھا لیے گئے, ماں باپ کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تاکہ کہیں سے بھی نبی کی ذات کے ساتھ برابری کا معاملہ ہی ختم ہو. یتیم بنا دیے گئے. اور ایک آخری گوشہ اس میں تھا. کیا حضرات ہوتا کیا ہے آج کل تو نیتاؤں کا زمانہ ہے. کیوں حضرت؟ نیتا گیری بہت عام ہو گئی. اگر سی بی آئی کا چھاپا پڑتا ہے تو پتا چلا کہ ان کے گھر سے 50 کلو سونا نکلا ہے. کتنے ارب خرب روپے مل جاتے ہیں, بڑے بڑے ہیں لے بیٹھے ہوئے. ابھی جیتنے والے ایم پیوں کی فہرست آئی تو اس میں کسی کی ملکیت 6 کروڑ, کسی کی 35 کروڑ, کسی کی 70 کروڑ. ایسے ایسے. آپ مجھے بتاؤ, یہ بولتے ہیں ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں, ہم غریبوں کا دکھ درد بانٹیں گے. ارے جو اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوگا وہ غریب کا درد کیا سمجھے؟ جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں بھوک کیا ہوتی ہے, پریشانی کیا ہوتی ہے, درد کیا ہے, یتیمی کیا ہے, پریشان حالی کیا ہے, مسکینیت کیا ہے, وہ کیا جانے گا؟ جو پشتہا پشت سے کروڑوں کروڑ میں کھیلتا آیا اس کو کیا معلوم, اس کو کیا احساس ہوگا؟ یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو غریبوں کے درد کو سمجھاتا ہے. 1 مہینہ اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, غریب بھی رکھے گا امیر بھی رکھے گا, تم بھی رکھو تم بھی رکھو. ایک آدمی جس کے پاس غلوں کے انبار ہیں, پیسوں کا ڈھیر ہے, اس کو کیا پتا بھوک کیا ہے؟ اسلام نے کہا نہیں, 1 مہینہ تو بھی روزہ رکھ, تیرے گھر میں بھرا ہوا ہے کھانا تو اس سے کیا ہوا, 1 مہینہ رکھ. صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا, حالت خراب ہو جاتی ہے. بھوکا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے, بھوک کس کو بولتے ہیں, تکلیف کیا ہوتی ہے. اسلام نے احساس دیا. اور جب ایک مالدار مسلمان رمضان کے مہینے میں بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, تو اس کو غریبوں کی بھوک کا اندازہ لگتا ہے. اب جب کسی غریب کو بھوکے کو دیکھتا ہے تو اپنی تجوریوں کا منہ کھول دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لے جا کے کھانا کھا لے, تیری بھوک کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولا ایسا ہے کہ سبحان اللہ. اگر اسلام اگر اس کو بھوکا نہیں رکھتا تو ایک امیر آدمی کیا غریب کی بھوک سمجھتا؟ قربان جاؤ, نبی پاک کی تو وہ ذات ہے کہ جن سے ساری کائنات کے غریبوں, مسکینوں, بیواؤں, فقیروں, محتاجوں کو امان ملنی ہے. سبحان اللہ. سبحان ان سے مدد ملنی ہے.
اس لیے نبی پاک کو بچپن میں یتیمی کے دور سے گزارا گیا، یتیمی کا درد انہیں دیا گیا، پریشانیوں کے دور سے گزارا گیا، تاکہ کل جب نبی پاک عروج کے زمانے میں آئیں گے اس وقت میں کوئی غریب آئے، کوئی محتاج آئے، کوئی بھوکا آئے، کوئی پیاسا آئے، کوئی پریشان حال آئے، کوئی بیوہ آئے، تو نبی پاک کو ان دردوں کا احساس کرایا گیا تھا تاکہ نبی اس وقت میں ان کے درد کو محسوس کریں۔ کوئی مسکین آئے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، کوئی غریب آئے اس کی مدد فرمائیں، کوئی محتاج آ گیا تو مال غنیمت میں پہلے اس کو حصہ دیا جائے، اس لیے کہ نبی پاک کو اس درد کا پورا احساس دلایا گیا۔ حضرات، ایک یتیمی اور رب نے کتنی حکمتیں رکھ دی ہیں اندازہ لگائی۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے ہم اسی نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، اور نبی رحمت کے فضائل خصائل، ان کے محامد کا بیان کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہنے کے لیے تو کہا جائے گا کہ نبی کے فضائل متناہی ہیں، مگر یہ متناہی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو غیر متناہی بولا جاتا ہے اس کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے بولا جائے تو غیر متناہی۔ یہ یاد رکھیے گا، اتنے خصائل و فضائل ہیں، ہمارے آپ جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ کے چپ ہو جائیے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور بس اتنی سی بات ہے کہ نبی پاک اس عالم میں تشریف لائے رب کا سب سے بڑا انعام بن کر۔ خوشیاں منائیے، خوشیاں منائیے، عید منائیے، اس لیے کہ یہ عید کس کی ہے؟ اس کی جو ان سے متعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تھی خوان اترنے کی تو یہی کہا تھا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا؟ اے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے اگلوں ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو، اگلے پچھلے کے لیے نہیں، نہ آپ کا لفظ غور کیجئے گا، ہمارے اگلوں کے لیے عید، ہمارے پچھلوں کے لیے عید۔ کس کی؟ جو ان کا ہے اسی کی عید بنے گی، دوسرے کی نہیں۔ عید میلاد النبی عید کس کی؟ جو نبی کا، بس سیدھی بات ہم جانتے، جو نبی کا ہے یہ اس کے لیے عید ہے، اور جس نے ان سے رشتہ ہی نہیں جوڑا تو اس کے لیے تو عید نہیں وعید ہی ہوگی، منہ لٹکائے پھرے گا، ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، اس لیے کہ ان کے باوا بھی اس وقت پہاڑوں میں بھاگتے پھرتے تھے، وہ بھی گھومتے پھرتے تھے، شیطان پہاڑوں میں سٹ ٹکرا رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا، ارے وہ آ گیا جو میری حکومت کا خاتمہ کر دے، اس کو بڑا غم تھا، بڑی تکلیف تھی۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں اس کی اولادوں میں جو بڑی تکلیف میں، مرحم الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ، ہم اتنا کہہ کر کے گزر جانا چاہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں خوشیاں ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خوشیاں منائیے، دھوم مچا دو آمد کی، آپ بول دو ایک مرتبہ، دھوم مچا دو آمد کی، آ گئے سرکار۔ جھنڈے لگائیے مکانوں پہ۔ ہم لوگ نہیں جانتے گوری گنج میں کون کیا ہے کون کیا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس مکان پہ چھت پہ جھنڈا نظر آئے گا میلاد النبی کا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اپنا ہے بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں جس مکان پہ جھنڈا نظر آ گیا نا، ایک جھنڈا ہے تو اپنا، اور اگر دو چار جھنڈے لگ گئے تب تو بولیں گے ٹی ٹی ایس ٹائپ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبردست ٹائپ کا اپنا ہے۔
لگائیے، جھنڈے لگائیے، خوشیاں منائیے. نبی کی نعمت ملی ہے نا تو نعمت کا اظہار کیجئے. نعمت چھپائی نہیں جاتی، نعمت کو ظاہر کیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد بھی کیجئے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اپنے میں بھی بیان کرو. ذکر تمہارا تمہارے رب کے درمیان ہوگا، اور مجلس میں، جلسے میں، کانفرنسوں میں اپنے نبی کی یاد، ان کی نعمت کا تذکرہ کرو. یہ تحدیث نعمت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ نے بڑی محنتوں سے یہ بزم سجائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کا پھل اپنے فضل و کرم کے شایان شان عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات آپ اس طرح نہ جائیں. اگر ضروریات سے بس میں سرکار ہے، شاعر کا سخن اور چلے، نعتیہ دور چلے، دور چلے، دور چلے، ایک بار اور چلے، اور چلے، اور چلے. میں مظفر حسین صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ بہار بن کے جو آؤ تو کوئی بات بنے. بہار بن کے جو آؤ تو کوئی بات بنے. کلی کلی کو ہنساؤ تو کوئی بات بنے. اور بہت ہی ناز ہے تم کو جو اپنے لہجے پر نبی کی نعت سناؤ تو کوئی بات بنے. مائک پر مظفر حسین صاحب قبلہ.